نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاق الله فإن الله شديد العقاب سورة الحشر مدنیہ سورة الحشر مدینہ منورہ میں اتری ہے۔ اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اسی اللہ نے نکال کر باہر کر دیا ان کافروں کو جو اہل کتاب یہودیوں میں سے تھے، ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ جمع کر کے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یہودی یہاں مدینے سے نکلیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں کو گمان یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے عقل والوں نصیحت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر
یہ جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں ان کو سخت عذاب دیتا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ ان یہودیوں نے اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، جو درخت کھجوروں کے تم عین محاصرے کے وقت کاٹ رہے تھے یا ان کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دے رہے تھے، تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ ان فاسق و فاجر یہودیوں کو اللہ رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مال فے مال غنیمت دیا تو اس پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ سواریاں، نہ اونٹ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، قبضہ دلا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو بھی مال اللہ نے اپنے رسول کو دیا ان گاؤں والوں سے، یہودیوں کی بستی والوں سے، تو مال اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں میں نہ رہ جائے اکٹھا ہو کر۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور اللہ کے رسول جو تم کو دیں اسے لے لیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر موڑ پر اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحشر، 28واں پارہ ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ پوری ہو گئی، اب سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں اتری ہے یہ سورت۔ اللہ رب العزت اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ کی عبادت ایک دل سے ہوتی ہے، دل کی عبادت۔ دل کی عبادت یہ ہے کہ دل سے اللہ کو مانا جائے، فرشتوں کو مانا جائے، اللہ کے تمام پیغمبروں کو، آخری پیغمبر کو مانا جائے، آخرت کے دن کو مانا جائے، دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ، حساب لیں گے، اس کو مانا جائے۔ یہ دل کی عبادت ہے۔ اس دل کی عبادت کو تسبیح کہتے ہیں۔ دل کی تسبیح ہے عقیدہ، یہ دل کی تسبیح ہے۔ پھر زبان کی تسبیح ہے،
کہ اقرار کیا جائے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، منہ سے کہا جائے۔ اگر کوئی منہ سے نہیں کہتا تو اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ مسلمان ماننے کے لیے شہادت جس کو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں منہ سے مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں زبان سے۔ یہ اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی دل سے اللہ کو مانتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ مشہور رہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، دل سے اللہ کو مانتا تھا اور وہ مسلمان تھا، لیکن کبھی اس نے کسی کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو اس کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ بہت سارے پنڈت جوگی مندروں میں عبادت کرنے والے وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے حضور کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مانتے ہیں، وہ مسلمان رہتے ہیں، اور جب مرتے ہیں وہ تو مرنے سے پہلے اپنے سکسیسر کو، اپنے خلیفہ، اپنی جگہ پہ آنے والے کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ تم میری عبادت، تم میری جگہ پہ رہنا۔ اور ایک بات کہتے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک خدا کو میں مانتا تھا، ایک تم بھی ماننا، اور محمد کو میں مانتا تھا، تم بھی ماننا۔ اس کہنے کا نام ہی انہوں نے رکھا ان کہی۔ جب وہ مرنے لگتے ہیں تو خود ہی ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ کہتے ہیں بابا سے، پنڈت جی سے، جو پجاری تھے ان سے کہتے ہیں کہ بابا اب آپ مر جائیں گے تو یہ آپ کی جگہ پہ آئیں گے، ان کو ان کہی نہیں کہیں گے، یعنی ان کا نام ہی ہے کہ کسی سے کہنا نہیں ہے، ان کہی یعنی کسی سے نہ کہنا۔ تو اب یہ جو ان کہی ہے، وہ ان کہی میں یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب میں ہے کہ ایک جو ہے آئے گا پیغمبر، ہندی میں جو بھی کہتے ہیں، تو اس کو ماننا۔ تو وہ ابھی انتظار میں ہے، اور جو جاننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی ہے، تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے سامنے کہا نہیں، جس کا نام ہے گواہی دینا۔ تو جب تک گواہی نہیں دیں گے تب تک ہم ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی طرح معاملہ نہیں کریں گے، ان کو غیر مسلم ہی سمجھیں گے۔ اگرچہ ادھر ادھر سے سیاق و سباق سے پتہ چل جائے یہ مانتے تھے، لیکن ان کے ماننے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ مانتے تھے اور اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لائے گا۔ جن کو ہم بھی نہیں جانتے، ہم کو یہ حکم ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، ظاہر کے ہم مکلف ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے انتقال پر ہم ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ تو یہ تسبیح منہ سے ادا کرنا یعنی اقرار کرنا، یہ بھی تسبیح ہے، دل کی تسبیح ہے عقیدہ صحیح رکھنا، اور زبان کی تسبیح ہے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح یعنی اپنے پارٹس آف دی باڈی کی تسبیح ہے عبادت کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج میں چلنا پھرنا رہتا ہے، زکوٰۃ میں ہاتھ سے مال نکال کے دینا پڑتا ہے، عبادت میں پورا ہاتھ پیر سب لگتا ہے، نماز میں یہ سب عبادتیں ہیں۔ یہ تسبیح ہے ہمارے بدن کی تسبیح۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تسبیح یہ سب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی عبادت میں لگی ہیں، لیکن اے انسانوں، اے جناتوں، تم کو جو ہے مکلف بنایا ہے کہ تم کر بھی سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے، اور لوگوں تو اختیار نہیں ہے، تم کو اختیار ہے، لہذا تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو اس آیت میں تمام انسانوں کو اس بات کی تبلیغ کی گئی ہے
کہ تم دل سے اللہ کو مانو یعنی دل کی تسبیح عقیدہ صحیح کرو، اور زبان سے اللہ کو مانو یعنی اقرار کرو، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کو مانو، اللہ کی تسبیح کرو یعنی تمام عبادتوں میں لگ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دنیا میں تو چھوٹ جاؤ گے۔ وہ العزیز، وہ غالب ہے، تمہیں پکڑے گا موت کے وقت۔ الحکیم، حکمت والا ہے، ابھی کیوں نہیں پکڑتا اللہ جانتا ہے، کسی کو ابھی پکڑ لیتا ہے۔ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اس کے ہر کام میں عقل مندی ہے، دانائی ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحشر۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو مدینے میں یہودی لوگ آباد تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو یہودی کہتے ہیں، توریت ماننے والے۔ تو ان کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے، اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، اور تیسرے کا نام تھا بنو قینقاع۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہی آپ نے تینوں قبیلوں سے معاہدہ کر لیا تھا اللہ کے حکم سے، اور معاہدہ یہ سیاسی اعتبار سے بہت اچھا تھا۔ اللہ کے رسول سب تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے، تو اس دین میں سیاست بھی دین ہے، گھریلو زندگی بھی دین ہے، عبادت بھی دین ہے، بھائی بندوں کے ساتھ رہنا، پڑوسی کے ساتھ رہنا، جانوروں کے ساتھ رہنا کہ جانوروں کے ساتھ بھی تکلیف نہ ہو، ان کو بلا وجہ نشانہ نہ بناؤ، تو اس میں ہر چیز دین ہے۔ یہاں تک کہ انسانیت جو کہتے ہیں نا، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، دین ہی انسانیت سکھاتا ہے۔ تو انسانیت سے پہلے دین ہی انسانیت کو سکھاتا ہے، تو سب سے بڑا دین ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ کیسے رہو، انسانیت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہو، انسانیت یہ ہے کہ بھائی بندوں کے ساتھ کیسے رہو، انسانیت ہے کہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کیسے رہو، انسانیت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہو، انسانیت یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسے رہو، جس نے تم کو پیدا کیا، جنم دیا، آنکھیں دیا بلا پیسے کے، کان دیا بلا پیسے کے، دل بنایا بلا پیسے کے، اس خالق کے ساتھ کیسے رہو، سب کے ساتھ کیسے رہو، وہ دین ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول یہاں تشریف لائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو اللہ کے حکم سے آپ نے یہ کیا کہ سب یہودیوں سے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کس کا؟ معاہدہ اس کا کہ دیکھو ہم اب یہاں آ گئے ہیں، رہیں گے، یہ لوگ ہم کو مہمان بنا کے لائے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ منورہ میں جو تھے وہ لوگ لائے ہیں، اور ہم یہاں رہیں گے، تو رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ مل جل کے رہا جائے، لہذا آپ پر کوئی تکلیف پہنچے تو ہم آپ کا ساتھ دیں، مل کر کے، سب مل کر کے، کوئی دشمن حملہ کرے اور کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، یہ ہو وہ ہو، سب میں ہم آپ کا ساتھ دیں، اور ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہے تو آپ ساتھ دیجیے، معاہدہ ہو، مدینے میں اچھے سے رہیں گے۔ یہ آپ نے معاہدہ کر لیا۔ تو اس میں بنو نذیر قبیلہ تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، سب سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح معاہدے کے بعد ایک قبیلہ تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہے، بنو نذیر، تو اس کا ایک سردار تھا، کعب بن اشرف نام تھا۔ تو یہ ادھر سے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا، اور یہ بڑی کننگ نیشن ہے، بڑی جو ہے مکار قوم ہے، خداع، مکر و فریب والی۔ تو ادھر جو ہے ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا، اور ان کا جو سردار تھا وہ چپکے سے مکہ گیا، مکہ مکرمہ، اور 40 گھوڑ سوار کو لے کر کے گیا، اور خانہ کعبہ کے سامنے جو کفار قریش تھے، کفار مکہ تھے، ان سے کہا کہ تم ساتھ دو، اور جو تمہارے یہاں سے مسلمان گئے ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان میں ایک کو بھی زندہ نہیں رکھیں گے۔ وہ معاہدہ کر کے وہاں سے آئے، یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ ادھر حضور کو تو سارا کام اللہ کی طرف سے ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی
کہ آپ نے جن لوگوں سے معاہدہ کیا ہے اس کا سردار جو ہے کعب بن اشرف، اس نے معاہدہ سمجھیے توڑ دیا ہے، اندر اندر یہ سازش کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کا کچھ کرو۔ تو ایک مسلمان تھے محمد ابن مسلمہ، تو حضور نے ان کو کہا، تیار کیا کہ تیار کر کے جو بدعہد ہے اس کا کام تمام کرو۔ تو بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس تھیں، وہ پرانے تھے، یہ تو مہاجرین تھے، مکہ سے آ کے مدینہ میں آئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، سب چھوڑ کے آنے کا حکم تھا، اکیلے آؤ سب چھوڑ کے آؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے، گھر بار تصور کریں کہ سب کو چھوڑ کے آنا ہے دین کے لیے۔ ایسے سن لیا وہ سن لیا، لیکن اس میں غور کریں کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ وہاں بڑے بڑے جائیداد والے تھے مسلمان، جن کو مہاجرین کہتے ہیں، اپنا سب جائیداد سامان یہ وہ، اور فرض تھی ہجرت، سب کو چھوڑ کر کے آؤ، کہاں آؤ، کس کے سہارے آؤ، کتنی بڑی قربانی۔ اسی لیے قرآن میں مہاجرین بار بار نام آتا ہے۔ بہرحال یہ آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ بلڈنگوں والے تھے یہودی، وہاں کے آباد بڑے بڑے قلعے تھے۔ تو ایک مسلمان کو چپکے سے تیار کیا، وہ گئے راتوں رات، اور جو ہے خاص انداز سے وہاں پہ کھیت پہ گئے، اور کھیت میں جانے کے بعد پھر رات میں پھر کیسے دھیرے دھیرے گیٹ والے کو کہا دروازہ کھولو، اس کو کچھ بند کر کے، اور اس کے بعد اس نے اس سے دروازہ کھلوایا، پھر سب لوگ رات میں سو رہے تھے، اور یہ جو ہے کیسے تدبیر کر کے دھیرے دھیرے اس کے اصل کمرے میں پہنچے، جہاں پہ کعب بن اشرف سو رہا تھا، اور وہاں پر جا کر کے اسی پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اپنی زندگی پہ کھیل کر کے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے کیسے کیسے واپس گھر سے وہاں سے نکلے، کسی کو پتہ نہیں رات، اور پھر نکلے، پھر باہر گیٹ پہ آئے، وہاں سے نکلے، پھر اسی میں زینے سے اتر رہے تھے تو گر پڑے تھے، تو پاؤں ٹوٹ گیا ان کا اسی میں۔ تب اللہ کی آزمائش، ادھر سے بھاگنا ہے جانا ہے، پاؤں ہی ٹوٹ گیا، تو کیسے بھی وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد بہرحال اللہ کے رسول کی جو مرضی ہے، اللہ کی مرضی تھی، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا، جان پہ کھیل کر کے مار دیے جاتے بچ کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا پڑھی، کچھ پڑھ کر کے آپ نے ان کا پیر سے چھو دیا، ٹھیک ہو گئی، ٹانگ ان کی ٹھیک ہو گئی، جو ٹوٹ گئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ جو سازش وہاں کیا تھا، اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بنو نذیر مختلف سازشیں ابھی کرتے رہے۔ اسی بیچ میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سازش کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے، اور کسی کا قتل ہو گیا تھا، تو قتل میں چندہ کرنا تھا کہ ان کے وارثوں کو پیسہ دینا تھا۔ تو معاہدے کی روح سے مسلمانوں نے چندہ کیا، اور ان کے ذمے بھی آپ نے خبر بھجوائی کہ آپ لوگ بھی معاہدے میں ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی پیسے دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ آ جائیے، ہم آپ کو پیسہ جمع کر کے دے دیں گے۔ آپ گئے وہاں پر، تو انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے کنارے سائے میں بیٹھا دیا، اور اس کے بعد آپس میں چپکے باتیں کر کے یہ طے کیا کہ ایک آدمی اوپر چڑھ جائے چھت پر، اور وہاں سے ایک بڑی چٹان پتھر کی ایسا نشانہ سادھ کر کے ایسے گرا دے، اور العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ انہوں نے سازش کی، اور ایک آدمی کو تیار کیا، ہو گیا چلا، اور اپنا لا رہا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آ گئے، اور جلدی سے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا ادھر سے چلیے، ادھر وہ گرایا، وہ تو چپکے سے ہی گرانا تھا، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر جبریل نے بتا دیا، جبریل امین نے ادھر اٹھا کر کے ادھر کنارے لے جا کر کے کہا، اوپر سے وہ لوگ تو چٹان گرانے والے تھے، پتھر کی چکی گرانے والے تھے، مضبوط جو ہے پہاڑ کا ٹکڑا وہ گرانے والے تھے، آگے ادھر چلے نکال کر کے آپ چلے آئے۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کرنے کی سازش، شہید کرنے کی، ختم کرنے کی سازش، اور یہ معاہدے کے روح سے بہت بڑا جرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جبریل نے کہا کہ چلیے سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جو 2-4 لوگ حضور کے ساتھ چندے کے لیے گئے تھے، پیسہ اکٹھا کرنے، خون بہا کے لیے گئے تھے، وہ واپس آ گئے۔ حضور نے وہاں سے خبر بھیجوا دیا مدینے سے، کیونکہ 2-3 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ تھی۔ مدینہ ہے، آس پاس کے علاقے ہیں تو لوگ آباد ہیں، تو مدینے میں آ کر کے حضور جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں سے خبر بھجوایا کہ تم لوگ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ علاقہ خالی کر دو۔ تمہارے حساب سے جو بدعہدی کیا ہے تو یہ اپنے مکان وغیرہ خالی کر کے چلے جاؤ، نہیں تو پھر حملہ کر دیں گے ہم۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کو اس طرح کہہ دیں۔ حضور نے خبر بھیجوا دیا کہ 2-3 دن میں، 4 دن میں، بعض روایت میں آتا ہے بہرحال تھوڑے دنوں میں آپ خالی کر دیں، موقع دیں، اتنے دنوں میں خالی کر دیں، نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اب وہ لوگ ڈرے، لیکن جو منافقین کا سردار تھا اس نے جا کر کے کہا ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ دیں گے نا تمہارا، کہیں جانے وانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان لوگوں نے خبر بھیجوا دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، جو کرنا ہو کر لو۔ تو اب جو ہے اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے یہ 2-3 کلومیٹر کی دوری پر آپ نے جا کر کے ان کے قلعوں کا، ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اندر ہی رہو اور آنا، لڑنے آنا تو لڑو۔ اب وہ اندر ہے، ادھر مسلمانوں نے گھیر لیا، اب کوئی باہر ہی نہیں آ رہا ہے، لڑنے کے لیے آنا تو آؤ۔ تم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے کو قتل کرنے کی سازش کی اور معاہدہ تھا تمہارا، لہذا آؤ، نہیں بھاگ رہے تو آؤ۔ اب وہ اس میں سے کوئی نکلا اکلا نہیں۔ گھر میں جتنا قلعے کے اندر، مکان کے اندر کھانے پینے کی چیزیں تھی، سامان تھی، وہ دھیرے دھیرے کھا پی کے ختم کر کے باہر نکلیں گے تو لڑنا پڑے گا۔ سب سامان ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں محاصرہ کر دیا، سب ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ تو انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا کہ صلح کر لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ تو صلح اس بات پر ہوگی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، خالی کر دو، کسی کی جان نہیں لی جائے گی، بچے جوان بوڑھے سب لوگ آرام سے نکل خالی کر دو۔ اور یہ تمہارے لیے رعایت ہے کہ جتنا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے جا سکتے ہو سب لے بھی جاؤ۔ تو یہ اس طریقے سے ان کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ مدینہ خالی کروا لیا بنو نذیر سے، تو سب کے سب جو ہے اپنا سامان لے لے کر کے لاتے تھے، اور ادھر جو ہے صلح چونکہ ہو گئی تو مسلمان بھی آ کر کے مدد کرتے تھے۔ مسلمان بھی آ کر کے مدد کر رہے ہیں، ان کے جو چیزیں تھیں، کچھ جو ہے کپڑا ٹانگنے کے لیے، کچھ اور جو ہے توڑنے کے لیے، کچھ اور چیزیں جو ہے جو گھروں میں سے توڑ کر کے نکال کر لے جانے کے لیے تھی، وہ سب چیزیں وہ نکال رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، مسلمان بھی مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح یہاں سے نکال کر کے ان کو جو ہے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اب یہ بنو نذیر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے خیبر سے ان کو نکال دیا۔ اپنا زمانہ جب آیا تو خیبر سے ان کو نکلنا پڑا، تو خیبر سے آ کے ملک شام جا گئے۔ پھر ملک شام سے ان کو جو ہے نکالا گیا۔ یہاں پہ اول الحشر ہے، پہلی بار مدینہ سے نکالا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو خیبر سے نکالا گیا۔ اب خیبر سے نکال کر کے ان کو جو ہے ملک شام میں وہ چلے گئے۔ اب ملک شام میں وہیں پر میدان محشر بپا ہوگا، سارے لوگ جو ہے میدان محشر میں وہیں جمع ہوں ملک شام میں، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ برابر کر دیں گے، بالکنی ٹائپ بنا دیں گے، بالکنی ٹائپ رہے گی، اور اصل حشر وہیں پہ قائم ہوگا۔ اس طریقے سے ملک شام کی زمین میدان محشر کی طرح بنے گی، اور پوری دنیا کی زمین میں سارے انسان بیٹھیں گے اور بالکنی ٹائپ رہے گی، اور وہ سب کو اسی زمین پر ہوئے گی، یہی زمین رہے گی، اسی زمین پر اللہ تعالیٰ سب کو بیٹھائیں گے اور سب کو حساب کتاب دینا ہوگا۔
اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لاول الحشر. وہی اللہ ہے جس نے ان یہودی کافروں کو، بنو نذیر کو ان کے گھروں سے نکالا. اللہ کا حکم تھا چلو نکلو، پہلی مرتبہ جمع کر کے کہ سب کو جمع ہے اندر، اور مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا ہے، اور گھیر کر کے جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ لڑنا ہو تو آؤ. اندر تھے، کھانا وانا ختم ہو گیا تو انہوں نے صلح کیا. ما ظننتم ان یخرجوا. مسلمان تو ایسے تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کے جائیں گے، بڑے بڑے قلعے والے، بڑی بڑی بلڈنگوں عمارتوں والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو گمان بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اس کو طاقتور بنا دیتا ہے. تم کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر جائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے قلعے ہماری حفاظت کریں گے، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. لیکن خود ہی قلعہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وہاں سے آیا کہ گمان ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور سینہ پھلا کر کے دکھا رہے تھے اور ہم نہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، جس کو لڑنا ہو لڑ لو، لیکن اب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ. اپنا گھر اپنے ہاتھ سے خود ہی گرا رہے ہیں. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں سے بھی کہہ رہے ذرا یہ اکھڑوا دو، ذرا یہ نکلوا دو. يُخْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے عقل والو ایسے نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کیسے پاسا پلٹتے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ان کی تقدیر میں جلا وطنی لکھی تھی کہ گھر چھوڑ کے جانا. نہیں تو انہوں نے اتنی نالائقی کی تھی کہ محمد رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو قتل کروا. لیکن اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا کہ چھوڑ کر کے خیبر چلے جاؤ، تو خیبر جانے دیا. یہ اللہ کی بھی مہربانی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. جو ایمان نہیں لائے، جو دل سے اللہ کی تسبیح نہیں کیا، زبان سے اللہ کی تسبیح نہیں کیا. جب وہ توریت والے ہیں، اس توریت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد آئیں گے، ان کی علامتیں لکھی ہیں، لیکن حضور پر ایمان نہیں لا رہے، یعنی گویا کہ توریت نہیں مان رہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اپنی کتاب میں جو محمد نام لکھا تھا تو اس کا ترجمہ کر کے فارقلیت بنا دیا تھا. فارقلیت اس میں لکھا ہوا تھا. فارقلیت کے معنی آتے ہیں محمد، تو نام ہی بدل دیا تھا. تو اپنی کتاب پہ ایمان نہیں لا رہے خود ہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے سزا دی ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ کی مخالفت کی، جو آخری نبی ہے اور تمہاری کتاب میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، تم نے مخالفت کی. اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں. اور مسلمانوں نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ تم کو گھیرے ہوئے ہو، کچھ کر نہیں رہے، ان کے درختوں کو جلا دو، کاٹو، جلاؤ، تھوڑا روب پیدا کرو. معلوم یہ ہے کہ جنگ کے موقع پہ ایسا کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو تم درخت کو کاٹ رہے تھے اور جلا رہے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اپنے سے نہیں کچھ کر رہے تھے. تو مسلمان اپنے سے نہیں کچھ کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ سب چلے گئے، سارا مال مسلمانوں کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اب یہ پورا جو پوری بلڈنگ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، یہ اب آپ کی ہے. اب آپ اس میں سے جیسے چاہے خرچ کریں. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ جو مہاجرین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم ان پر خرچ کرتے ہو، تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، آدھا تم نے ان کو دے دیا، آدھا اپنا. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ زمینیں ان کو دے دیتے ہیں، تھوڑا 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 ان کو زمینیں دے دیتے ہیں، اپنا مکان بنا لیں گے، یا مکان جو بنا ہوا وہ دے دیتے ہیں، یہ رہے تو پر سے بوجھ کم ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو یہ دلا دیا کہ یہ سب مال جو ہے جو ملا مہاجرین میں آپ نے بانٹ دیا. اور اس کے بعد پھر جو اس کا پیسہ تھا اللہ کے رسول اپنے بال بچوں کو، یعنی جو آپ کی ازواج مطہرات تھی اس میں سے خرچ کرتے تھے، اور بقیہ جو بچتا تھا وہ جنگ کا سامان لانے کے لیے خرچ کرتے تھے. اس طرح مال کیا ہے، بیت المال جو خزانہ ہوتا ہے اس خزانے میں یہ سب جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان آیتوں میں بیان کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے جو جہاد کا ایک حکم ہوتا ہے وہ جہاد اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور اس میں یہودی جو بہت ہی کننگ نیشن ہے، بہت ہی جو ہے سازشی قوم ہے، اس سازشی قوم کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ اخیر تک سازشی رہتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ اسرائیل اور حماس سے کیا ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ توڑ رہا ہے. ادھر معاہدہ پورا ہوا، ادھر حملہ جاری ہے. یہ وہی یہودیوں کی قوم ہے.
آپ جو بھی خبریں سنتے ہیں آج کل غلط سلط بھی خبریں سب آتی ہیں، کچھ بھی آتا ہے کیونکہ میڈیا میں ان کا قبضہ ہے، تو جو بھی سنتے ہیں اس میں ان کی نالائقی ظاہر ہوتی ہے۔ کتنے ممالک ہیں یورپ کے بھی اور کیا نام ہے اس کے جو ہے مغربی ممالک ہیں، سب ممالک کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو ہے یہ زبردستی ہے، تم جو ہے جو لا آف ورلڈ ہے، عالمی قانون ہے، عالمی قانون کی خلاف ورزی کر رہے، لیکن کسی کی نہیں سن رہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے، یہ کسی کی نہیں سنتے ہیں، وہ اپنی جو ہے ان کی فطرت ہے جو ظلم کی، مکاری کی، نالائقی کی، وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اسی نالائقی کو ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کیا کرے، آدمی اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے اخلاق کو صحیح کرے۔ اور اخلاق کیسے صحیح ہوتے ہیں؟ اخلاق ایسے صحیح ہوتے ہیں نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے ہے جیسے کوئی درخت ہے، اس کی شاخیں، تو شاخیں کیا ہے؟ شاخیں جتنا زیادہ پھیلتی ہیں اندر درخت کے نیچے جڑیں اتنے اندر پھیلتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاخوں میں پانی پہنچانا ہے، غذا پہنچانی ہے، تو وہ جڑیں پھیل کر کے اور زمین کے اندر سے پانی لیتی ہیں، غذائیں اور نرشمنٹ لیتی ہیں، لے کر کے شاخوں کو پہنچاتی ہیں۔ تو ایسے دین اسلام ہے، جتنے زیادہ اعمال کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تو ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان کے درخت کی شاخیں یعنی اخلاق مضبوط ہوں، اور جتنا جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنے زیادہ شاخیں پھیلتی ہیں۔ تو جب ہمارے اخلاق اندر سے مضبوط ہوں گے تو اعمال اچھے نکلیں گے۔ اعمال جس کے اچھے نہیں نکلتے اس کا مطلب اس کی جڑیں مضبوط نہیں ایمان کی۔ تو ہم کو اپنی جڑوں کو اوپر سے بھی نیچے سے بھی مضبوط کرنا ہے، یعنی شاخیں اچھی ہوں تو اندر جڑیں اچھی ہوں گی، اعمال اچھے ہوں تو اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اور اچھے اخلاق پیدا ہوں گے تو شاخیں اچھی ہوں گی، اس میں پھل فروٹ نکلیں گے، اس سے جو ہے لوگ استفادہ کریں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ خراب قوم کی طرح اپنے اخلاق کو خراب مت کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔